یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو جس موضوع پر ہے، یہ ذرا روزمرہ کے موضوعات سے ہٹ کر ہے کہ بوہرا کمیونٹی جو کہ اسماعیلی شیعوں کا ایک فرقہ ہے، اور آج کربلا معلیٰ میں بوہرا کمیونٹی کے مذہبی پیشوا ان کے 53ویں نائب امام جسے وہ کہتے ہیں، جن کا نام ہے سیف الدین، انہوں نے عراق کا دورہ کیا، کربلا کا دورہ کیا۔ یاد رہے بوہرا کمیونٹی کے ہاں امامت کا جو سلسلہ ہے، ان کے ہاں 21 امام ہیں، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بجائے وہ اسماعیل بن جعفر کی طرف امامت کا سلسلہ لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 21 امام، اور پھر ان کے نزدیک ان کے جو 21ویں امام ہیں طیب ابو القاسم، وہ غیبت میں چلے گئے ان کے نزدیک، اور پھر اس کے بعد نائبین امام کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سیف الدین اسی سلسلے کے 53 نائب ہیں، ان کے مذہبی پیشوا ہیں۔ گزشتہ روز یہ عراق دورے پر آئے اور وہاں کی حکومت کی جانب سے ان کو رائل پروٹوکول دیا گیا۔ نجف کے گورنر نے ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا، بڑے اچھے طریقے سے ملاقاتیں کی، اور اس کے بعد ان کی امام حسین کے حرم میں کربلا میں حاضری ہوئی۔ اور وہ ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں کہ ایک تخت نما چیز پر بٹھا کر، کاندھوں پر اٹھا کر ان کے ماننے والے ان کو وہاں پر لا رہے ہیں، وہ ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور باقاعدہ حرم کی انتظامیہ نے جگہ خالی کروائی، ان کے لیے باقاعدہ ایک انتظام کیا گیا اور بڑے اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ ان کو وہاں پر لایا گیا۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ علماء جو کہ عرب کے بھی ہیں اور یہاں پاکستان کے بھی کچھ علماء اس پر آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ اسپیشل پروٹوکول، یہ اتنا زیادہ پروٹوکول ان کو کیوں دیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ کسی زمانے میں بوہرا کمیونٹی پر پابندی تھی حرم امام حسین میں داخلے پر، آئمہ کے ادوار میں، اور بتایا جاتا ہے متقدمین علماء جو ہیں، قدیم علماء ہیں شیعہ مسلک کے، ان کے ادوار میں بھی ان پر پابندی تھی، کیونکہ شیعہ علماء کے نزدیک انہوں نے امامت من جانب اللہ کو چھوڑ کر اپنی ایک امامت کا سلسلہ شروع کیا، اس وجہ سے ان پر پابندی تھی ان کے داخلے پر۔ شیخ یاسر الحبیب نے تو اس معاملے پر بات کرتے ہوئے یہاں تک کہا کیونکہ یہ بہت زیادہ مالدار ہیں، یاد رہے کہ بوہرا کمیونٹی مالدار ترین مذہبی کمیونٹیز میں سے ہیں، اور بہت زیادہ ہدیے اور عطیات یہ دیتے ہیں حرم کی انتظامیہ کو، کربلا میں دیگر مقامات پر، تو اس لیے ان کو عراقی حکومت کی طرف سے بہت زیادہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے کچھ علماء نے یہاں تک کہا اس بارے میں کہ یہ حرم کی انتظامیہ پاکستانی زائرین کو عام دنوں میں وہاں پر سپیکر پر مجلس بھی نہیں کرنے دیتی حرم کے اندر، جو کہ اثنا عشری ہیں، لیکن اس کے باوجود دوسری طرف ان کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ بات درست ہے کہ کسی زمانے میں پابندی تھی، اب پابندی کھل گئی ہے، اور بہت سے لوگ اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ ہر کسی کی اپنی رائے ہے، کوئی اپنی رائے رکھ سکتا ہے۔ اب جہاں پر لوگ تنقید کر رہے ہیں، وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو خاموش ہیں یا اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے رہے۔ میری ایک عالم دین سے اس حوالے سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، تو ان کا ایک موقف تھا اور وہ موقف کسی حد تک درست بھی نظر آیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، یہ تو ایک بوہرا کمیونٹی پہ کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں، کربلا میں تو زیارت کے لیے دوسرے مذاہب کے لوگ آتے ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، دیگر مذاہب کے لوگ، بدھ مت کے لوگ آتے ہیں، چائنیز لوگ آتے ہیں، اور عاشور اور اربعین کے موقع پر اگر کوئی عیسائی پادری آئے اپنے وفد کے ساتھ تو ان کو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ لے کر جایا جاتا ہے، کیونکہ ایک نعرہ جب لگا دیا گیا کہ حسین سب کا، تو پھر کسی کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی۔ اور وہ شعر بھی ہے نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو آج ہر قوم پکار رہی ہے، اور بات یہ ہے کہ جب دوسرے مذاہب کے لوگ کہ جو کلمہ گو نہیں ہیں، جب وہ امام حسین سے اظہار عقیدت کے لیے وہاں پر آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، کیونکہ حسین سب کے ہیں، تو پھر ایک اختلاف کی وجہ سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ البتہ طریقے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آ رہے ہیں اور وہاں پر نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، تو پھر مکمل طور پر کسی پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔